محترم ناظرین، پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ آج کل پوری دنیا میں پردے اور حجاب کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ پردے کے حق میں تو کچھ پردے اور حجاب کے خلاف بول رہے ہیں، کچھ طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ حجاب ذاتی معاملہ ہے۔ اسی لیے میں نے یہ ویڈیو حجاب اور پردے کے بارے میں بنائی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سے غیر مسلم خواتین اور جن کا جو ختم نہیں ہوا وہ بھی نقاب پہننا شروع کر دیں گی انشاءاللہ۔ اصل میں کیا پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا اسلام واقعی خواتین کو محدود کرنا چاہتا ہے؟ کیا اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی؟ کہ اسلام نے عورتوں پر اتنا ظلم کیا ہے؟ خواتین کو برقع پہننا ہوگا، عورتیں آزادہ نہ چل نہیں سکتی، عورتیں ناچ نہیں سکتی، سنگر نہیں بن سکتی، ہیروئن نہیں بن سکتی، اور تو اور عورتیں بغیر حجاب اور برقعے کے اسکول یا کالج بھی نہیں جا سکتی۔ اسلام عورتوں پر اتنا ظلم کیوں کیا ہے؟ پیارے ناظرین، تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ پردہ کرنا قرآن سنت کے ناقابل تردید دلائل کے بنیاد پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جیسے واضح فرائض ہے۔ اس حکم پر پوری طرح وقف ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس حکم کو ہلکا لینے یا اس کی نافرمانی کے لیے کوئی وزر نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرے اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی بیویوں سے کہہ دو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر کھینچ لے، اس سے اس کی شناخت میں آسانی ہوگی اور نتیجہ کے طور پر وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ رب بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ مسلمان خواتین برقع اور حجاب پہنتی ہیں، حالانکہ کچھ لوگ اسے فیشن کے لیے بھی پہنتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اسلام نے اس پردے کا حکم دے کر خواتین پر ظلم کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ بالکل ظلم نہیں کیا، بلکہ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ پیارے بہنوں، اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دے کر عزت سے نوازا ہے۔ آج کچھ لوگ خواتین کے حقوق کے نعرے لگا کر آپ کو سڑکوں پر برہنہ کر کے آپ کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم بالکل بھی اتنی سستی نہیں ہو کہ فٹ پاتھ پر نکال کر اپنا حقوق ڈھونڈنا پڑے۔ تم فٹ پاتھ پر ملنے والی 2 روپے کی چیز تو نہیں ہو۔ تم تو وہ پھول ہو جس کا حسن باغ میں ہی برقرار رہ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی پھول کو باغ سے اٹھا کر لائے گا تو جس طرح پھولوں کی حسن خوبصورتی آہستہ آہستہ دھندلا جائے گا، مرجھا جائے گا، خشک ہو جائے گا، اس کا کوئی ڈیمانڈ باقی نہیں رہے گا، تو بالکل اسی طرح آپ بھی آپ کی حسن و خوبصورتی کو آپ کی باغ یعنی پردے میں رہ کر ہی برقرار و حفاظت رکھ سکیں گی۔ اب اگر کوئی پھولوں کا مالا بنا کر بادشاہ کے گلے میں لٹکائے تو پھول کے لیے فخر کی بات نہیں، کیونکہ پھول کو معلوم ہے کہ مجھے صرف اپنے فائدے کے لیے بادشاہ کے گلے میں لٹکایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ مجھے پھینک دے گا۔ اسی طرح بڑے بڑے نعروں کو بھی اپنے فخر کے طور پر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان نعروں کا مقصد صرف تم کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی باغ سے پھول اٹھانے کو اور بادشاہ کے گلے میں لٹکانے کو اعجاز سمجھتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا ذائقہ کھو چکا ہے۔ پیاری بہنوں، تم اتنی سستی نہیں ہو۔ تمہاری قیمت تو اس سونے سے اربوں گنا زیادہ ہے جو الماری کے خفیہ دراز میں رکھی جاتی ہے۔ تمہاری قیمت تو اس موتی سے بھی اربوں گنا زیادہ ہے جو ہمیشہ انسانی نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے۔ تمہاری قیمت تو اس پیسے سے بھی اربوں گنا زیادہ ہے جو سیونگ میں رکھا جاتا ہے۔ تم ہرگز اتنی سستی نہیں ہو۔ پیاری بہنوں، دوسروں کے نعرے کے پیچھے مت بھاگو، اپنے مقام کی طرف توجہ دو۔ زمانہ جاہلیت میں خواتین سب سے زیادہ نظر انداز، ذلیل، محروم، مظلوم اور حقوق سے محروم قومیں تھی۔ اس زمانہ میں عورتوں کو بازار کی آسائش اور سامان سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں خاتون کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔
اور ان کے سماجی حقوق کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ نسل انسانی کا لازمی حصہ ہونے کے ناطے معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں عورتوں کو غلام اور بوجھ کا جانور سمجھا جاتا تھا جو خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ اپنی بیویوں کو تحفے کے طور پر کسی کو دے دیتے تھے۔ بیٹیوں کی پیدائش کو باعث شرم سمجھتے ہوئے انہوں نے معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی بے ایمانی درندگی حرکات کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اسے دفن کی گئی، اسلام نے انہیں زندہ دفن کرنے سے، ان کی خرید فروخت کرنے سے اور غلام اور بوجھل درندے ہونے سے اٹھا کر مردوں کے لیے انہیں آنکھوں کا ٹھنڈک بنائی۔ خواتین تو وہ ذات ہے جنہوں نے نبوت حاصل کرنے والی پہلی قومیں ہیں۔ خواتین تو وہ ذات ہے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ خواتین تو وہ ذات ہے جن کے قدموں تلے جنت قرار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پیارے بہنوں، تم بالکل اتنی سستی نہیں ہو، اپنے مقام کو پہچانو۔ انسان سماجی مخلوق ہے، دوسری طرف فطرت کا حصہ، اس لیے انسان کو زندگی گزر بسر اور زندہ رہنے کے لیے فطری اور سماجی دونوں اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ قدرتی قانون کے جب خلاف ورزی کی جائے تو تباہی 100% لازمی ہے، اور جب سماجی اصول کو توڑا جائے تو مصیبت آئے گا۔ سماجی قوانین فطرت سے لیے ہوئے انسانی علم اور تجربے کی روشنی میں بنتے ہیں۔ اصولوں میں مذہبی اصول سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے مختلف آیات اور احادیث میں خواتین کے حقوق، وقار اور ان کی تشخیص کی وضاحت موجود ہے۔ اسلام نے خواتین کے مساوی حقوق کو یقینی بنایا ہے۔ خواتین کی جان و مال کی حفاظت کی گئی اور انہیں سب سے زیادہ عزت دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ عورتوں کی حفاظت کے خاطر ویڈیو کو شیئر کر دیں۔